رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، ہمارا سلسلہ بیانات حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے چل رہا ہے. اس سلسلے کی پہلی کڑی، پہلا حق معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ضمن میں 3 موضوعات یا 3 باتیں. پہلی بات آپ کا نسب اور قرابت رشتہ داریاں، دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر جمال و حسن، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و خصائل. پہلے جز پر ہم تقریباً 4 جمعات میں بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں ہم دوسرے جز پر تھوڑی سی بات کریں گے، اور یہ ہے پیکر حسن و جمال. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کی معرفت حاصل ہو، اور معرفت آپ کے رشتہ داروں کی، معرفت آپ کے قرابت داروں کی، معرفت آپ کے نسب کی، یہ بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وجود اطہر، وجود مقدس، آپ کے آمد، آپ کے بال، آپ کا جسم، آپ کی پسینے کی خوشبو، آپ کے داڑھی مبارک کا معاملہ، آپ کا سینہ مبارکہ، آپ کے کندھے، آپ کی کمر، آپ کا پیٹ، آپ کی ناک، اور آپ کے اعضائے جسم کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیسا بنایا، یہ سمجھنا اور جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے وجود کو دیکھیں اور مصطفیٰ کریم کے وجود کے بارے میں جانیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خلاق عالم نے کتنے اوصاف حمیدہ کے ساتھ انہیں نوازا تھا. ہمیں اپنے وجود پر اور اپنے معاشرے کے لوگوں کے وجود پر نظر دوڑانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ کے جو جسمانی اوصاف ہیں، آپ کا جو جسمانی اللہ کی طرف سے تخلیق کا معاملہ ہے، اس کو جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ تمام جہان سے بلندیوں پر ہیں. اور کیوں نہ ہو، جبکہ آپ کے حسن و جمال کے حوالے سے کسی صاحب قلم کو اتنی بساط نہیں کہ وہ آپ کے حسن و جمال کو احاطہ تحریر میں لا سکے. کسی صاحب بیان میں اتنی مجال نہیں کہ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا احاطہ کر سکے. کسی فرد میں اتنا کمال نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور آپ کے خصائل کو بیان کر سکے. لیکن جس نے بھی کوشش کی، اسی نیت کے ساتھ کی ہے کہ مجھے میرے پروردگار کی طرف سے اجر مل جائے، ثواب مل جائے. آقا کی مدح سرائی، آقا کی
باعث اجر و ثواب ہے۔ مالک ارض و سما نے، خالق کائنات نے اپنے حبیب کو وہ حسن و جمال عطا کیا ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن کو دیکھ کر کے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، محبوب اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل پیدا کیا ہے، بنایا ایسا ہے، سنوارا ایسا ہے، آپ کے اعضاء کو تخلیق ایسے کیا ہے، آپ کو سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک اس انداز میں سینچا ہے کہ گویا آپ کہتے گئے اور رب بناتے گئے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ بولتے گئے رب بناتے گئے۔ اور وہ جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی، فرمایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال کے پرتو، اے حسن و جمال کے پیکر، اے جمال کے منبع و مرکز، و یا صاحب الجمال، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اور انسانوں کے سردار، پوری انسانیت کو انسان ہونے پہ فخر ہے اس لیے کہ ان میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ انسانوں کو انسان ہونے پہ ناز اور فخر ہے ہی اس لیے کہ مولا کریم نے انسانوں میں ہی انسانوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، آپ کے مبارک چہرے کی وجہ سے، آپ کے چہرے کی ضیاءباشی کی وجہ سے، آپ کے چہرے کی نورانیت کی وجہ سے، آپ کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے رب ذوالجلال نے چاند کو تابانی دی ہے۔ چاند کا حسن و جمال آپ کے چہرے اقدس کی نورانیت کی وجہ سے۔ اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ضرورت سے زیادہ کسی نے کہہ دیا ہے، یہ مبالغہ آرائی کر دی ہے، نہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر رب نے محبوب کائنات کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو نہ سجاتے، تو کائنات میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے متعلق کیا فرمایا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ کو تو اللہ نے سراج منیر بنا کر کے بھیجا کہ جیسے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں اور اس کی شعاعیں اور اس کی روشنی ہر آنگن میں بھی پڑتی ہیں اور ہر گھر کے اندر بھی جاتی ہیں، اس روشنی سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ روشنی جاتی ہی جاتی ہے، وہ روشنی پھیلتی ہے، ہاں الا یہ کہ کوئی اپنے اندر سمونے کی صلاحیت کوئی ختم کر دے، کوئی ہدایت کی صلاحیت کوئی ختم کر دے، تو پھر اس کے پاس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات نہیں آئیں گے۔ ورنہ جس نے ذرہ برابر بھی رب کی دی ہوئی نعمت کو، اپنے صحن کو، اپنے کیواڑ کو کھولے رکھا، اپنے دروازوں کو کھولے رکھا، اس کے گھر میں سورج کی روشنی اور سورج کی حرارت اور سورج کی ضیاءباشی ضرور ہو کر رہے گی، بعین ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور آپ کا کمال اور آپ کا نور اور آپ کے انوارات اور آپ کی جو جمالات ہیں، وہ جمالات اور ان کے اثرات ہر آنگن میں، ہر سینہ میں، ہر دل میں بے بس ہو کر رہیں گے اگر ان سے صلاحیت ختم نہ ہو۔ من وجهک المنیر لقد نور القمر، محبوب آپ کے چہرے انور کی برکت سے اللہ نے چاند کو روشنی عطا کی ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حق، محبوب آپ کی تعریف کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں، آپ کے اوصاف جمیلہ کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں، یہ زبانیں
سوکھ سکتی ہے، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، قلم ناپید ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر تمام کی تمام کائنات آپ کی مدح سرائی میں لگ جائے، محبوب آپ کی مدح سرائی نہیں کر سکتے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ۔ محبوب آپ کا مقام تو یہ ہے، آپ کا حسن و جمال تو یہ ہے، آپ کے کمالات اور انوارات تو یہ ہے، آپ کی جمالات اور آپ کے تجلیات کا عالم تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے بعد جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، جو عظمت ہے، جو شان ہے، وہ آپ ہی کی ہے۔ اور مرزا غالب نے تو بڑی عجیب بات کہی۔ مرزا غالب کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ غالب تو کن چکروں میں پڑا ہے۔ اس سے پہلے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی وہ عجیب شعر ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی، بالکل اس سے ملتا جلتا لیکن اس سے بھی زیادہ جاندار، معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، قدر و منزل کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے۔ یہ جو شعر ہے جو مرزا غالب نے کہا ہے فارسی میں، اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب آپ کی حمد و آپ کی نعت گوئی اور آپ کی مدح سرائی اور آپ کی تعریف اور توصیف کو میں رب کے سپرد کرتا ہوں، میں رب کے سپرد کرتا ہوں۔ میں اس قابل نہیں کہ آپ کی تعریف کر سکوں، میں اس قابل نہیں کہ آپ کے لیے کوئی مدح سرائی کے الفاظ کہہ سکوں، میں اس قابل نہیں کہ آپ کے لیے کوئی دو بول سکوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے لیے کوئی کلمات لکھ سکوں یا بول سکوں۔ یہ تو اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہاں ذات وہی ذات تو ہے کہ جو مرتبہ مصطفیٰ کو جانتی ہے، وہی ذات تو ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو جانتی ہے۔ ہم کیا جانیں؟ ہمارا کیا ادراک، ہمارا کیا شعور، ہمارا کیا علم کہ جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے حوالے سے کچھ کہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مرزا غالب کے شعر کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کی تعریف اور ان کی مدح سرائی کو رب کے سپرد کرتا ہوں، اس لیے کہ رب ہی ان کے مقام کو جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر جن لوگوں نے بیان کیا ہے وہ صرف اپنے علم کی بنیاد پر بیان کی۔ یہ ساری بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جس نے بھی بیان کیا اس نے اپنے ناقص علم کی بنیاد پر بیان کیا، ورنہ جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں حضور ان سے بہت بلند تھے۔ مثلا آپ کے قد و قامت کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ آپ کا قد و قامت میانہ تھا، درمیانہ تھا، نہ بہت اونچا نہ بہت پست، درمیانہ قد تھا، لیکن اتنا عجیب و غریب اللہ نے اس میں معجزاتی کرشمہ رکھا تھا کہ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو جو آپ سے لوگ بظاہر دراز قد بھی تھے ان کی گردنیں پست ہوتی، حضور بلند نظر آتے۔ آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک، رنگت، آپ کے چہرے انور کی اور آپ کے وجود اطہر کی جو رنگت ہے وہ نہ تو چونے کی طرح سفید تھی اور نہ ہی سیاہی مائل تھی، بلکہ اس کے درمیان کی ایک ایسی کیفیت تھی کہ جب وجود اطہر پر کوئی ناگواری کے آثار ہوتے تو اثرات چہرہ انور پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ وجود اقدس پر، چہرہ انور پر سرخی کے ڈورے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرہ انور سرخ ہو جاتا۔ یہ معلوم یہ ہوا کہ نہ تو آپ کی رنگت بالکل چونے کی طرح سفید، کیونکہ یہ حسن کی علامت نہیں ہے، چونے کی طرح سفید ہونا حسن کی علامت نہیں ہے۔ حسن تو یہ ہے کہ جس شے کے اندر حسن ہو، جس شے کے اندر حسن ہو تو حسن تب مانا جائے گا جب اس شے کو بار بار دیکھنے کو دل چاہے اور دیکھتے دیکھتے آنکھیں چندیا جائیں، آنکھیں بھر نہ سکیں، دیکھتے دیکھتے بندہ بے قابو ہو جائے لیکن
دل کا جو اضطراب ہے، جو دل کی کیفیت ہے، اس کے اندر تبدیلی نہ آ سکے کہ جناب اب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی بار دیکھیں اتنی ہی بار مزید دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ ارے چہرہ انور تو بڑی دور کی بات ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، میں آپ ہر مسلمان کے دل میں روضہ رسول پہ حاضری کا ایک جذبہ موجود ہے کہ نہیں؟ تڑپ ہے نا؟ یہ تڑپ کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں اس جگہ کو بار بار دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کی روضے کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا اور منور فرما دے۔ بار بار یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے روضے کی جالیوں کو دیکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ وہ کتنی مقدس ہستیاں ہوں گی جنہوں نے رخ انور کو ایمان کی ہاتھ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ آپ کے وجود اطہر میں آپ کا جو چہرہ انور ہے اس کا حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا جیسا چودھویں کا چاند چمک رہا۔ چودھویں کا چاند جب اپنے پورے شباب پہ ہوتا ہے، یعنی جب چاند چودھویں کا ہوتا ہے، پورے شباب پہ ہوتا ہے، تو ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں چاند کی طرف دیکھوں اور دیکھتا ہی رہوں۔ شاعر ہے تو وہ بھی دیکھے گا، کوئی عاشق ہے مجازی طور پر تو وہ بھی دیکھے گا، کوئی جوان ہے تو وہ بھی دیکھے گا، بوڑھا ہے تو وہ بھی دیکھے گا، کوئی عالم ہے تو وہ بھی دیکھے گا، غیر عالم ہے تو وہ بھی دیکھے گا، کیونکہ وہ اتنا خوبصورت حسین منظر ہوتا ہے کہ ہر نگاہ طلب کرتی ہے کہ میں اسے دیکھتا ہوں۔ اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ منور کیا تھا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں، من وجهك المنیر لقد نور القمر، یہ جو چاند کی خوبصورتی ہے یہ تو حسن مصطفیٰ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر کے حسان ابن ثابت نے وہ جملے کہے، وہ اشعار کہے جو میں نے آپ کو عرض کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام چودھویں کی رات کو ایک نظر چاند پہ ڈالتے، ایک نظر مصطفیٰ کریم کے چہرے انور پہ ڈالتے تھے۔ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں، وہ فرق یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حسن اس کا زیادہ ہے یا جمال ادھر زیادہ ہے، لیکن آخر کار انہیں کہنا پڑا کہ اے چاند، تیری چاندنی محمد کریم کے رخ انور کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر کے لوگوں نے، خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، میرے مصطفیٰ کو لوگوں نے دیکھا تو اپنی گردنیں کٹوا دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل گنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، درمیانے درجے کے تھے، اعتدال ہر جگہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی بین مبارک ناک وہ قدرے لمبی تھی، آپ علیہ السلام کے لب مبارک قدرے کشادہ تھے، دندان مبارک خوبصورت کشادہ اور درمیان میں ان کے فاصلہ تھا، اور یہ دانتوں کی خوبصورتی کی علامت تھی۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں ہیں کہ بارے تقدس کے لگی ہیں، اتنی خوبصورت آنکھیں، اتنی جمال والی آنکھیں کہ جو آپ کی آنکھوں میں نگاہ ڈالتا تھا اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ کہیں اور اپنی نگاہوں کو پھیر۔ ابرو مبارک، آپ علیہ السلام کے ان ابرو مبارک کے اوپر جو بال تھے، بال بالکل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے اور بہترین ایک ہی انداز میں، چھوٹے بڑے نہیں، بڑے خوبصورت۔ اور آپ علیہ السلام کا سینہ اطہر کشادہ، آپ کے کندھے مبارک مضبوط، آپ کے جوڑ مبارک انتہائی مضبوط، آپ کی کلائیاں قدرے دراز، آپ کی ہتھیلیاں نرم اور گداز، اس طرح نرم کہ صحابہ کہتے ایسی تھی گویا کہ وہ ریشم۔ آپ کا بطن مبارک نہ تو سینے سے آگے نکلا ہوا اور نہ ہی سینے سے پیچھے چھپا ہوا، بالکل درمیانے درجے لے ہو۔ اور قدرے سینے کے حوالے سے بات آئی ہے کہ سینہ قدرے پیٹ سے باہر تھا، سینہ قدرے، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ بہت زیادہ پیچھے ہونا بھی ایک قسم کا عیب ہے، فقر و فاقہ کی نشانی ہے، اور بہت زیادہ آگے بڑا ہونا یہ پیٹ کے بڑے ہونے کی
نشانی ہے، یہ بھی پورا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا جو وجود اطہر سنوارا تھا، وجود اطہر بنایا تھا، وجود اطہر جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا تیار کیا ہے، وہ اس قدر عظیم الشان وجود ہے کہ اللہ نے بنایا اور بنا کر کے پھر وہ سانچہ ہی توڑ دیا کہ جس سانچے میں اب کسی اور کو ڈالا جا سکے۔ آپ کے پاؤں مبارک قدرے نرم اور قدرے ان کے اوپر گوشت تھا، جو موٹاپے کی طرف بھی اشارہ نہیں ہے اور فربہی کی طرف نحافت اور اس کی کمزوری کی طرف بھی اشارہ نہیں ہے، یعنی درمیانے رکھنے کے مضبوط پاؤں تھے۔ اور سب سے بڑھ کر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پر اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی تھی جو کائنات میں کسی اور کے نہیں تھی، اور وہ تھی آپ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان کمر مبارک پر مہر نبوت تھی، اور یہی مہر نبوت ختم نبوت کی علامت ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب نبوت آگے نہیں چلے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کے حوالے سے یہ بات ذہن میں نشین فرما لیجئے کہ آپ کے وجود کو سراپائے نور بھی کہہ سکتے ہیں۔ سراپائے لوگ نور اور بشر کے جھگڑے میں پڑے ہوتے ہیں تو جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وجود اطہر اپنے اوصاف کے اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے دو الگ الگ حیثیتیں رکھتا ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے آپ بشر ہیں، تخلیق کے اعتبار سے کیا ہے؟ آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، اور انسانوں کو آپ کی وجہ سے انسانیت پر فخر ہے، انسانوں کو آپ کی وجہ سے انسان ہونے پر ناز ہے۔ اور یہ جو انبیاء علیہ السلام کا طویل سلسلہ، رب الجلال نے 1.25 لاکھ انبیاء تک ایک طویل سلسلہ چلایا، یہ بھی انسانوں میں سے ہی تھا۔ تو انسانیت اللہ کے ہاں بڑا مقرب رتبہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے آپ بشر تھے، تخلیق کے اعتبار سے کیا ہے؟ بشر۔ اور قرآن پاک نے اس کو جا بجا بیان فرمایا۔ البتہ اوصاف حمیدہ کے اعتبار سے آپ اپنے کمالات اور آپ اپنے جمال کے اعتبار سے وہ نور تھے، اور ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کے اوصاف، آپ کی تخلیق دو الگ الگ حیثیتیں ہیں، اور ان حیثیتوں کو ایک کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا وجود اطہر بھی پاکیزہ ہے اور آپ کے اوصاف بھی پاکیزہ ہے۔ رب ذوالجلال تو آپ کے وجود اطہر کے حوالے سے جو قرآن کے کلمات میں آپ کی تعریف کرتا ہے وہ عجیب ہے۔ آپ کے چہرے انور کو رب ذوالجلال نے دیکھا، بنایا بھی اللہ نے، لیکن پھر دیکھا بنا کر کے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی مصنوعات میں سے کسی چیز کو بناتا ہے، بنا کر خود ہی اس پر حیران ہوتا ہے، اتنی عمدہ چیز میں نے بنائی، اتنی اعلیٰ شاہکار میں نے تیار کیا۔ رب الجلال نے اپنے محبوب کو بنایا، بنا کر کے جب اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان انہیں مبعوث کیا تو پھر چہرہ انور پر نگاہ پڑی تو خالق کائنات نے فرمایا محبوب مجھے آپ کے چہرہ انور کی پسند۔ آپ کے بالوں کو دیکھا، زلفوں کو دیکھا۔ اچھا، زلفوں کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، بہت سارے لوگ بڑے بڑے بال رکھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم سنت رسول ادا کر رہے ہیں، اور ان کے بال یہاں شانوں سے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں اور وہ عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں، آپ علیہ السلام نے 3 طرح کے بال رکھے ہیں، جو بال ہیں وہ 3 طرح کے رکھے ہیں، یا کٹوائے ہیں تو اس طرح پھروایا، حلق کروایا، یا پھر رکھے ہیں تو 3 طرح کے رکھے۔ نمبر 1، آپ کے بال مبارک آپ کی کان کی لو تک تھے یہاں۔ نمبر 2، کان کی لو سے کندھے کے درمیان بالکل گردن تک تھے۔ اور نمبر 3، آپ کے بال زیادہ سے زیادہ بڑے ہیں تو آپ نے ایسے گردن مبارک کو سیدھا کیا تو آپ کے بال یہاں پر شانوں کے ساتھ صرف ٹچ ہوئے تھے، اس سے زیادہ آپ نے بڑے بال نہیں رکھے۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے بالوں کو دیکھا تو فرمایا واللیل اذا سجا، جیسے گہری سیاہ رات ہو۔ محبوب آپ کے بالوں کی سیاہی اس گہری سیاہ رات سے بھی زیادہ سیاہ ہے۔ اور جب لسان نبوت کو، زبان نطق نبوت کو جب اللہ نے دیکھا تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک، محبوب اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، جلدی جلدی کام کرنے کی کوشش نہ کیجیے، قرآن کا جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ آپ کے سینہ اطہر کو قرآن نے دیکھا تو کہا الم نشرح لک صدرک،
آپ کے بارین تقدس کو، آنکھوں کو جب دیکھا تو قرآن پاک نے کہا کہ ما زاغ البصر. آپ کی کمر مبارک کو جب دیکھا تو اللہ نے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، آپ کی کمر سے بوجھ ہم نے اتار دیا ہے. شہر مبارک کو دیکھا تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا، سینہ اطہر پر اس رات کو بیان کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو حسن مصطفیٰ کا عالم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حمد و ستائے، آپ کی تعریف اور آپ کی مدح و ثنائی، آپ کی توصیف کو قرآن پاک میں بیان کرتا ہے. تو اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے وجود اطہر کو بیان کرنا بھی باعث ثواب ہے، اور آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی ذات اطہر کو جب بیان کریں گے، آپ کے جسم نورانیت کو جب بیان کریں گے، جسم پاک کو جب بیان کریں گے، جسم اطہر کو جب بیان کریں گے تو صرف ثواب ملے گا، قابل تقلید چیز نہیں. قابل تقلید بات کیا مطلب؟ اللہ نے اپنے حبیب کی جو صورت بنائی، وہ صورت ہم میں سے کوئی اپنی بنا سکتا ہے؟ بنا ہی نہیں سکتا. ہم میں سے خود ایک دوسرے کی صورت ہم نہیں اختیار کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارا اختیار بھی نہیں ہے. تو یہ تو خداوندی جو عطا ہے وہ ہے، اس لیے اس کی تقلید نہیں. تقلید کس بات کی ہونی ہے؟ ثواب ملے گا، اجر ملے گا. بارین مبارک کا تذکرہ کریں، ابرو مبارک کا ذکر کریں، آپ کی پلکوں کا ذکر کریں، آپ کے بالوں کا ذکر کریں، آپ کی داڑھی مبارک کا ذکر کریں جو کہ گلی تھی اور چند بال اس میں سفید تھے. بعض حضرات نے 17 کی تعداد لکھی ہے، بعض نے 21 کی تعداد لکھی ہے، لیکن چند گنے چنے بال تھے جو کہ سفید تھے. اور وجود مبارک کے اوپر سے جو پھیلنے والا پسینہ تھا وہ ہمارے پسینے کی طرح نہیں تھا کہ اس میں سمیل آ رہی ہو، بدبو آ رہی ہو، نہیں، بلکہ آپ کا پسینہ مبارک تو ایسا تھا کہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے بعض حضرات نے تو آپ کے پسینے مبارک کو شیشیوں میں بند کر کے رکھا ہوا، اور جب کوئی خوشبو لیتے تو اس خوشبو میں ہلکا سا ایک معمولی سا قطرہ پسینہ اطہر کا ڈال دیتے تھے تو اس کی خوشبو میں مزید اضافہ ہو جاتا. تو وجود اطہر کو، آپ کے پاکیزہ وجود کو بیان کرنا ہمارے نزدیک باعث اجر و ثواب ہے، لیکن قابل تقلید بات نہیں. قابل تقلید بات کیا ہے؟ کہ آپ علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا جائے، آپ کے کمالات سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کے کردار کو بیان کیا جائے، آپ کے افعال کو بیان کیا جائے، آپ کے خصائل کو بیان کیا جائے، آپ کے فضائل کو بیان کیا جائے. تو یہ قابل تقلید بات ہے کہ آپ علیہ السلام کے فضائل کو سن کر کے میرا ایمان بڑھے گا اور میں اپنے حبیب علیہ السلام سے عشق کروں گا، محبت کروں گا، آپ پر اپنی الفت کا اظہار کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. یہی مقصود ہے معرفت مصطفیٰ کا، یہی مقصود ہے حقوق مصطفیٰ کے اس پہلے پہلو کا کہ معرفت مصطفیٰ ہمیں حاصل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ جذبہ نصیب فرمائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا، وہ جذبہ نصیب فرمائے جو صحابہ کرام نے عشق محمد میں اپنے اندر پیدا کیا، وہ جذبہ نصیب فرمائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے میدان جنگ ہو یا مدینۃ الرسول ہو، مکہ مکرمہ ہو یا بدر کا میدان ہو، ہر مقام پر اپنے جذبے کا اظہار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا. آپ نے اٹھنے کے لیے کہا اٹھ گئے، بیٹھنے کے لیے کہا بیٹھ گئے، اور اس کی زندہ مثال مسجد قبلتین ہے. جو جانتے ہیں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس نماز کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نماز کی تبدیلی، اپنے رخ کی تبدیلی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ تبدیل کیا، صحابہ کرام نے بلا چون و چرا رخ تبدیل کر دیا. یہ اتباع مصطفیٰ کی کمال درجے کی مثال. باخر الدعوانا الحمدللہ.